السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 484، سورہ یوسف، آیت 50 تا 52، پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء۔ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ تو جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جا، پھر اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یقیناً میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں سے ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ وقالا، اور کہا، الملک، بادشاہ نے، ائتونی بہ، تم لے آؤ میرے پاس اس کو، یعنی یوسف کو۔ فلما، پھر جب جاءہ، آیا اس کے پاس، الرسول، قاصد، قالا، تو یوسف نے کہا ارجع، لوٹ جا، الی ربک، اپنے مالک یعنی بادشاہ کے پاس، فاسألہ، سو پوچھ اس سے، ما بالو، کیا حال ہے، النسوہ، ان عورتوں کا، اللاتی، جنہوں نے، قطعنا، کاٹ لیے تھے، ایدیہن، اپنے ہاتھ، انا، بے شک، ربی، میرا رب، بکیدہن، ان کے مکر و فریب کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ قالا، بادشاہ نے کہا ماں، کیا، خطبکن، حال ہے تمہارا، اذ، جب، راوتن، تم نے پھسلایا، ورغلانا چاہا تھا،
یوسف کو ان نفسی ہی اس کے نفس سے. قلنا انہوں نے کہا حاش للہ اللہ کے لیے پاکیزگی ہے. ما علمنا نہیں ہم نے جانی علیہ اس کے ذمے من سوء کوئی برائی. قالت کہا امراۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی نے الآن اب حسا واضح ہو گیا ہے الحق کو حق. انا میں نے ہی راوتہ ورغلایا تھا اسے ان نفسی اس کے نفس سے. وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے. ذالکا یہ لیعلم اس لیے تاکہ وہ جان لے انی بے شک میں نے لم اخنہ نہیں خیانت کی تھی اس کی بالغیب پیٹھ پیچھے. وَأَنَّا اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں چلنے دیتا قیدا مکر الخائنین خیانت کرنے والوں کا. پیارے بھائی اور بہنوں، سورہ یوسف کی یہ آیات بینات آج کے سبق میں پارہ نمبر 12 اختتام پذیر ہوا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ وہ اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنی رحمت کے وسیلے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے وسیلے اس ترجمہ تفسیر کو مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور میری اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا ہے کہ میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی، مرنا حق ہے، آج زندہ ہے کل قبر ہے، میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی اللہ وحدہ لا شریک اس سے سینکڑوں ہزاروں ان گنت بے شمار لوگوں کو نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے پیارے اساتذہ جناب حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، جناب حضرت مولانا مفتی مبشر احمد ربانی صاحب، جناب حضرت مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، جناب حضرت ابو سیف صاحب حافظہم اللہ تعالی، اور اسی طرح عبدالرحمن ثانی صاحب حافظہ اللہ بن حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، اور دیگر اساتذہ کرام کو، محترم استاد عبدالرؤوف صاحب حافظہ اللہ، استاد افضل صاحب حافظہ اللہ، اور دیگر میرے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جن کی محنتوں اور کوششوں سے ہم اس قابل ہوئے کہ آج اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور کتاب و سنت اور دین حنیف کی خدمت فرما رہے ہیں، جو کہ دراصل خود اپنی خدمت ہے، یعنی اپنا ہی بھلا کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل کہ وہ مجھ جیسے طالب علم اور ایک ادنا طالب علم سے اپنے دین حنیف کی خدمت کا کام لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بدلے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، قبر و آخرت کے جہنم کے عذاب سے بچائے، اور وہ جنت دے جو اللہ کے عرش نیچے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں. بادشاہ نے خواب دیکھا. ساقی یہ خواب جناب یوسف کے پاس لے کر آیا، بادشاہ کا مشروب نکالنے والا پھلوں سے اور اسے پلانے والا. ساقی یہ خواب یوسف کے پاس لایا. پیارے یوسف نے تعبیر بتلائی. بادشاہ نے یہ جب تعبیر سنی خواب اپنے کی تو کہا کہ اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ. اب جب قاصد جناب یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے آیا تو جناب یوسف علیہ السلام نے جھٹ سے قید خانے سے نکلنے کی بجائے کہہ دیا کہ بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور پوچھو کہ ان مکر و فریب کرنے والی عورتوں کا کیا حال ہے، کہ اللہ ہی ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. مطلب یہ کہ استاد محترم کی یہ بات درست ہے
کہ ان عورتوں کا اپنے ہاتھ اپنی انگلیاں کاٹنا یہ حسن یوسف کو دیکھ کر بے خودی میں نہیں تھا بلکہ خودی میں تھا. یہ بھی سازش اور مکر و فریب کا ایک معاملہ تھا اور یہ چال تھی کہ یوسف اس طرح دیکھ کر ہم پہ نعوذ باللہ فریفتہ ہو جائے، فدا ہو جائے اور ہمارے جال میں پھنس جائے. تو قاصد نے جب جناب یوسف علیہ السلام کو بلایا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ واپس جاؤ، بادشاہ سے کہو کہ معاملے کی تحقیق کرے کہ معاملہ کیا تھا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو فقط یہ منظور نہیں تھا کہ میں قید خانے سے باہر ہو جاؤں اور رہا ہو جاؤں، بلکہ ان کو اپنی ذات پہ لگے ہوئے اس دھبے کو صاف کرنا مراد تھا. صرف قید خانے سے نکلنا پیارے یوسف علیہ السلام کا مقصود نہیں تھا. اس لیے کہا کہ جاؤ بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے فریب، میرے الفاظ میں آپ کہہ لیں ڈرامہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. یوسف علیہ السلام کا پاک دامن ہونا، بے گناہ ہونا یہ پہلے بھی معلوم تھا، لیکن حضرت یوسف چاہتے تھے کہ اگر کہیں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے اور چمکتے سورج کی طرح، 14ویں رات کے دمکتے چاند کی طرح میرا کردار، میری سیرت اور نکھر کے سامنے آ جائے کہ یعقوب کا بیٹا جناب یوسف علیہ السلام وہ بے گناہ تھا، بے گناہ ہے، وہ پاک پوتر تھا. اللہ 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 اللہ، وہ پاک پوتر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6992 کے اندر فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف. اللہ اکبر، اگر میں اتنی مدت قید خانے میں رہتا جتنی مدت پیارے یوسف رہے، لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف، اگر میں قید خانے میں اتنی مدت رہتا، یعنی 3 سے لے کر 10 سال کے بیچ میں، اگر میں اتنی مدت قید خانے میں رہتا جتنی مدت یوسف رہے اور میرے پاس بلانے والا آ کر آتا کہ جناب آپ کی رہائی کے آرڈر ہو چکے ہیں، تو فرمایا فوراً میں قبول کر لیتا. تو یہ کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور صبر یوسف کی مدح فرمائی کہ حضرت یوسف کا صبر اتنا بڑا تھا. مطلب یہ کہ ایک عام آدمی کو اگر قید خانے سے رہائی کا پروانہ مل جائے تو وہ تو فوراً جناب لبیک کو سادہ کہے گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، پیغمبر کی پاک دامنی دیکھیے کہ حضرت یوسف کا بے گناہ ہونا یہ ڈے 1 سے معلوم ہو گیا، ان کا معصوم ہونا یہ بھی پہلے دن ہی پتہ چل گیا. لیکن پیارے یوسف نے یہ سوچا اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت ڈاؤٹ دبا موجود ہے تو وہ بھی دھل جائے اور صاف ہو جائے. اب اس بادشاہ نے کیا کیا، تمام عورتوں کو بلا لیا اور ان عورتوں سے کہا کہ ہاں جی تمہارا کیا معاملہ ہے، تم ذرا اپنی زبانی قصہ بتاؤ نا کہ جب تم نے یوسف کو برائی پر ابھارنا چاہا، یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا. بادشاہ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم سچی کہ وہ سچا، بادشاہ کو یہ تحقیق ہو چکی تھی، اس نے کر لی تھی کہ یوسف کل بھی پاک تھا، یوسف آج بھی پاک ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. کیا مقام ہے اور کیا شان ہے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ نے معلوم کر لیا تھا یوسف کل بھی سچا تھا، یوسف آج بھی سچا ہے. یوسف کل بھی پاک تھا، یوسف آج بھی پاک ہے. اس لیے بادشاہ نے سیدھا اور سٹریٹ سوال کیا، ہاں بتاؤ تم نے کیا کیا، تمہارا کیا معاملہ تھا، تم نے کیا کیا اور تمہارا کیا معاملہ تھا. تو سیدھا سیدھا بادشاہ نے ان عورتوں سے سوال کر لیا. تو اس موقع پر پھر یہ بات کھل کر سامنے آ گئی
کہ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ ہم نے یوسف میں کوئی بار برائی نہیں دیکھی، نہ یوسف کے ہاتھ میں کوئی برائی، نہ یوسف کی آنکھ میں کوئی برائی، نہ یوسف کے کردار میں کوئی برائی۔ یوسف ٹوٹل کا ٹوٹل 100 کا 100 پاک اور سچا تھا، نہ ہم نے اس کی آنکھ میں برائی دیکھی، نہ اس کے ہاتھوں میں برائی دیکھی، نہ اس کے کردار میں برائی دیکھی۔ ہم نے یوسف میں کوئی برائی معلوم نہیں کی، مطلب وہ ہر طرف سے پاک اور پوتر تھا، پاک پوتر ہے۔ اب اس موقع پر جب عورتوں نے گواہی دے دی تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق ظاہر ہو گیا، یعنی اب تو بات مزید کھل کے اوپن ہو گئی، میں نے ہی یوسف کو پھسلانا اور ورغلانا چاہا، یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ مطلب حضرت یوسف علیہ السلام بالکل پاک اور صاف تھے اور انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور کہا کہ یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور خیانت کرنے والوں کی چالیں وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ عزیز مصر نے کہا، اپنے خاوند کے لیے کہا کہ میں اعتراف کرتی ہوں، میرے خاوند کو معلوم ہو جائے کہ میں نے یعنی پریکٹیکل میں کوئی خیانت نہیں کی، ارادہ ضرور کیا جو پائے تکمیل کو نہیں پہنچا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کا یہ قول کہ لیعلما، تاکہ وہ جان لے، یعنی حضرت یوسف کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی عدم موجودگی میں بھی ایسی کوئی خیانت نہیں کی کہ نہ جناب یوسف کو مجرم بنایا جائے، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ قول اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ بعض نے کہا کہ یہ جناب یوسف علیہ السلام کا کلام ہے، اور یہ کہ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی ہر برائی سے پاک ہونے کی گواہی دے دی اور عزیز کی بیوی نے بھی اعتراف جرم کر لیا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس معاملے کی تحقیق تک قید خانے سے نہیں نکلا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔